مسلمہ کے لیے نشاط ثانیہ کی اصطلاح استعمال کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نشاط ثانیہ کی جو اصطلاح ہے یہ بنیادی طور پر مغرب کی اصطلاح ہے، اور مغرب میں جس کو رینیسانس کہتے ہیں وہ اصل میں تو ایک مذہبی تحریک تھی، لیکن اس کا انجام مذہب کی تردید پر یا اس کی تکذیب پر ہوا۔ مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر اصطلاح ہے احیاء۔ کیا ہم اپنی ماضی کی عظمت کا احیاء کر سکتے ہیں، اس کی بازیافت ہمارے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیادہ بہتر اصطلاح ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بہت طویل بسیط موضوع ہے، شاید اب وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس پر بہت تفصیل سے بات کر سکیں، اگرچہ میرا ارادہ تفصیل سے بات کرنے کا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے محض 70-75 سال پہلے پورا عالم اسلام مغربی اقوام کے زیر تسلط تھا، اور صرف 1.5 ملک آپ کہہ لیجیے، ایک افغانستان اور آدھا ایتھوپیا جو یورپی اقوام کی دست برد سے بچا ہوا تھا، باقی پوری مسلم دنیا مغرب کی غلام بن چکی تھی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ بھی ان کے تسلط میں جا چکے تھے اور ایک بندوبست کے تحت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، اور مغربی اقوام کا غلبہ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ مغربی اقوام آ گئی ہیں اور قیامت تک کے لیے آ گئی ہیں، اب یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں جائیں گے۔ اور جب غلبہ اتنا زبردست ہو تو امید چھوڑ دیتا ہے آدمی، اور امید انسان کی سب سے بڑی دوست ہے، اس لیے کہ صرف امید ہے جو انسان کو غیر مذلت سے نکالتی ہے، اس کو جدوجہد پر مائل کرتی ہے۔ لیکن ہر طرف ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، میں برصغیر کی بات کرنا چاہوں گا، یا برصغیر کی مثال دینا چاہوں گا کہ مغربی اقوام کے یا انگریزوں کے غلبے نے جو ہمارے 19ویں صدی کے بڑے لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سر سید بھی تھے، اور سر سید کے بارے میں بہت کم لوگ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون تھے، ان کے کیا خیالات اور افکار اور نظریات تھے، لیکن بہرحال ان کا بہت گہرا اثر ہے پورے برصغیر کے اوپر، اب بھی ہے۔ تو غلبے کا اثر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سر سید کی شخصیت اور فکر کو اینالائز کرنا چاہیے۔ انگریزوں کے غلبے سے پہلے سر سید آپ کی طرح میری طرح عام مسلمان تھے، لیکن جو غلبہ تھا اس کے تسلط نے ان سے ان کا ذہنی آزادی کا پورا سانچہ چھین لیا، اور اقبال کی اصطلاح استعمال کریں تو خودی ان کی زائل ہو گئی، انفرادی خودی بھی اور اجتماعی خودی بھی۔ اور مغربی تسلط کے زیر اثر انہوں نے اس بات کا درس دینا شروع کیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے پاس کرنے کا بس ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مغربی بنائیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ مغربی فکر کے سانچے میں ڈھالیں، اور انگریزوں کے وفادار رہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ انگریزوں کی وفاداری ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور برصغیر پر انگریزوں کا تسلط اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو مغربی بنانے کے لیے یا مغربی فکر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے خود کو قرآن کا انکار کر دیا انہوں نے، اور انکار کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا، بلکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی جو پوری روایت تھی اس کو مسترد کر دیا، اور کہا کہ یہ پوری جو روایت ہے یہ قابل اعتبار ہی نہیں، پوری روایت 1400 سال کی، اور انہوں نے
یہ الزام لگایا معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اس لیے اصحاب کو معلوم ہی نہیں تھا، ان کے صحابہ کرام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بدو، یہ میں ان کی اصطلاح استعمال کروں، بدو وہ قرآن کو کیا سمجھ سکتے تھے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ کہا انہوں نے پورے قرآن کی انہوں نے ایک ایسی تشریح اور ایک ایسی تعبیر کی جس کا قرآن سے اور حدیث سے اور ہماری مذہبی روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حدیث کا انہوں نے مکمل ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ قابل اعتبار نہیں ہے، صحیحین کا بھی انکار کر دیا، یعنی صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جو اجماع کا اصول ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اجماع کا اصول بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مفکرین ہیں، اسلامی مفکرین ہیں، وہ تو اسلام کو سمجھے ہی نہیں، اور اسلام تو اب جا کر مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور وہ ایسا اسلام تھا جو بالکل مغرب کی فکر کے عین مطابق تھا، یعنی اسلام تھا مگر نہیں تھا، یعنی اسلام کا محض نام تھا لیکن اس کی روح جو ہے وہ سلب کر لی انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی زبانیں چھوڑ دینی چاہیے۔ بھائی عربی میں، فارسی میں اور اردو میں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا ہے۔ آپ کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو پھر آپ انگریزی سیکھیے، فرانسیسی سیکھیے، جرمن سیکھیے، تاکہ آپ ترقی کر سکیں۔ یہ بالکل میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مجھ سے منسوب نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مغربی علوم ہیں، ڈاکٹر ہنٹر کا ایک قول انہوں نے خود کوٹ کیا ہے کہ جب مشرقی اقوام کے لوگ ہمارے علوم پڑھتے ہیں تو ان کے عقائد سکڑ جاتے ہیں، ٹھٹر جاتے ہیں، اور وہ بے عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی قوم مغرب کے کانٹیکٹ میں آتی ہے وہ بے عقیدہ ہو جاتی ہے۔ سر سید نے خود کوٹ کیا ہے، یہ کوٹ کیا ہے، اور یہی زہر پھر انہوں نے بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو گھول گھول کر پلایا، اور وہ اب تک پی رہی ہے۔ مطلب یعنی وہ سارے علوم اور سارے فنون جو سر سید نے جن کا آغاز کیا وہ ابھی تک ہمارے اسکولوں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو مکمل شخصیت انہوں نے تجدید، انفرادی شخصیت بھی، اجتماعی شخصیت بھی، اور مکمل طور پر انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ان کے زیر اثر چلا گیا، ان کے زمانے میں چلا گیا، اب تو اس کا اثر اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مغربی فکر کا جو امپیکٹ تھا صرف سر سید کے ذہن پر نہیں پڑا، بلکہ آپ اندازہ کریں اس امپیکٹ کا۔ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں اکثر اپنی گفتگو میں اور تحریروں میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، اور وہ ایسا شعر ہے کہ آپ کو بھی سماعت کرنا چاہیے۔ اقبال نے کہا ہے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی غلامی کو لوگ پولیٹیکل مسئلہ سمجھتے ہیں، سیاسی ایشو سمجھتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ اس سے آگے جاتا ہے، یہ انسانوں کے، افراد کے نہیں، اقوام کے ضمیر کو چھین لیتا ہے، اور ان کی نظر میں جو خوب ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ناخوب ہو جاتا ہے، اپنے اندر اس کو برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جو آقا ہوتا ہے، جو غالب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں ہی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ سر سید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن صرف سر سید پر غلامی کا امپیکٹ نہیں تھا، بلکہ جو اس وقت کے علماء تھے، ان میں علماء حق کی بات بھی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ علماء سو کا تو خیر ذکر ہی نہیں ہے، علماء حق کی بات کرنی چاہیے۔ علماء حق کو بھی یہ خیال آتا تھا کہ اسلام حق تو ہے، لیکن اب اسلام عقائد، عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہوگا، اور اس کا ریاست سے، سیاست سے، معیشت سے، معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہ مدارس قائم کیے کہ جہاں اسلام کا دفاع کیا جا سکے، جہاں اسلام کی علمیت کو محفوظ کیا جا سکے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ایک نفسیات ہوتی ہے، حملے کی نفسیات، انیشیٹو کی نفسیات، کہ آپ اپنے حریف کے اوپر گھر سے باہر نکل کر حملہ کرتے ہیں۔ جب آپ قوی ہوتے ہیں، جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کرتے ہیں، اور جب آپ کمزور پڑ جاتے ہیں پھر آپ قلعہ بندی کرنے لگتے ہیں۔ قلعہ بنا لو، اس میں محصور ہو جاؤ، اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو تاکہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جو ہمارے مدارس، دینی مدارس قائم ہوئے، وہ اصولی اعتبار سے اسلام کا یا مسلمانوں کا دفاعی حصار تھے، وہ ایک قلعہ تھے، وہ جس میں مسلمانوں کو کہا کہ بھئی اب یہاں بیٹھ جاؤ اور اپنا علم تفسیر پڑھو، علم حدیث پڑھو، فقہ کی روایت پڑھو، اور اس کو محفوظ کر لو۔ اور بلا شبہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں الحمدللہ انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا کہ انہوں نے اپنے علوم کو اور فنون کو وہ بچا کر لے گئے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن بہرحال جو علماء تھے ان مدارس کو قائم کرنے والے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب دین کا ریاست اور سیاست سے، معیشت سے، معاشرت سے
آرٹ سے، کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ صرف عقائد، عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہوگا۔ یہ غلامی کا امپیکٹ تھا۔ اس سے اندازہ آپ کریں، غلامی اتنی ہولناک چیز ہے کہ وہ آپ سے، آپ کا جو پورا تھنکنگ پیٹرن ہے، جو آپ کا پورا طرز خیال ہے، اس کو وہ چھین لیتی ہے، اور اس کی جگہ جو اس کا اپنا طرز خیال ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں انسٹال کر دیتے ہیں۔ جس طرح آپ کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام انسٹال کرتے ہیں نا، کہ آپ کی آزادی کا جو انسٹرومنٹ تھا اس کو نکالا، اور جہاں غلامی کا انسٹرومنٹ تھا وہ آپ کے ذہن میں فٹ کر دیا۔ اب آپ غلام کی طرح سوچتے ہیں، غلام کی طرح دنیا کو دیکھتے ہیں، غلام کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو غلامی کا امپیکٹ اتنا کہ سر سید نے تمام علوم اور فنون کا، پوری اسلامی تاریخ کا، تہذیب کا، مذہب کا انکار کر دیا، اور جو علماء تھے انہوں نے وہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ بھئی اب اسلام کا ریاست اور سیاست سے تعلق نہیں ہوگا۔ ان کو لگتا تھا اب انگریز آ گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آ گئے ہیں، بھی کبھی لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ یہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں ایک آدمی تھا جس سے بر صغیر میں مزاحمت کا آغاز ہوا، اور احیاء کی جو روایت ہے اس کے سلسلے میں اس شخصیت کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ نے اکبر الہ آبادی کا نام تو سنا ہوگا نا۔ اکبر الہ آبادی سر سید ہی کے کنٹمپریری تھے، ان کے معاصر تھے وہ، اور شاعر تھے، اور اکثر لوگ ان کو مزاحیہ شاعر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہی سیریس شاعر ہیں جتنے کہ اقبال ہیں، بلکہ اقبال پر ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ اور ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ان کے انتقال پر اقبال نے جو ان کے بیٹے کے نام تار دیا، اس میں لکھا کہ تمہارا باپ اتنا بڑا آدمی تھا کہ پورے ایشیا کے اندر اس کی طرح کا کوئی شاعر نہیں ہے۔ اور یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اکبر الہ آبادی کی طرح کا شاعر پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، ایشیا کی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہم اس کو مزاحیہ شاعر سمجھتے ہیں، اس کی شاعری پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہنسنے کے لیے، مسکرانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اکبر کے اوپر جو غلامی کا امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اکبر نے جدید علوم سیکھے اور جج بنے، اور ظاہر ہے جو جج بنے گا وہ انگریزوں کے ماتحت ہی بنے گا، تو انہوں نے پارشلی، جزوی طور پر انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جو جنگ آپ میدان جنگ میں ہار گئے تھے وہ انہوں نے اپنی شاعری میں جیت کر دکھا دی ہے۔ جب آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو اسلامی تہذیب فتح مند نظر آتی ہے۔ ایک ایک شعر آپ پڑھتے چلے جائیے اور وہ آپ کو موازنہ کر کے بتائیں گے ان کے تصورات کا اپنے تصورات کے ساتھ، اور اپنے تصورات کی جو فوقیت ہے، بالادستی ہے، ان کی سپیریورٹی ہے، وہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تہذیب تمہاری وہ اگرچہ پٹ گئی ہے، عسکری طور پر تم سے ہار گئی ہے، لیکن وہ تہذیبی طور پر، فکری طور پر، اخلاقی طور پر تم سے برتر ہے۔ تو وہ جنگ جو مسلمان میدان کارزار میں ہار گئے تھے، اکبر الہ آبادی نے وہ جنگ اپنی شاعری میں جیت کر دکھا دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے بے پناہ ذہنی آزادی کی اور روحانی آزادی کی ضرورت تھی، اور وہ الحمدللہ ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن اکبر کو بھی خیال تو بہرحال یہ آتا تھا کہ انگریز جو ہیں یہ قوی ہیں اور غالب ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہے شعر اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب۔ اس کو یہ معلوم ہے، ٹلتی نہیں آئی ہوئی، کہ بھائی یہ تو صحیح ہے کہ انگریزوں سے کی تہذیب سے ہماری تہذیب برتر ہے، مذہب بھی برتر ہے، ہمارا ہر چیز ہماری برتر ہے، تاریخ، تہذیب، ہمارے ہیروز، ہماری فکر، سب کچھ برتر ہے، لیکن بھائی سکہ تو انگریزوں کا چلے گا۔ یہ انہوں نے اس شعر کے اندر کہا کہ بھائی یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر عسکری طور پر آپ کو شکست ہو گئی، اور عسکری جو غلبہ ہے اس کے نتیجے میں غلبہ تو انگریزوں کا ہی ہوا۔ یہ اکبر نے خود کہا ہے، جنگ جیتنے کے باوجود یہ بات کہی۔ لیکن جو ان کی شاعرانہ کمک ہے وہ اقبال کے ویژن کے اوپر، اقبال کی شخصیت کے اوپر اور ان کی فکر کے اوپر بہت غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئی، یہاں تک کہ جو اقبال کی وہ شاعری ہے جس کو آپ فقاہیہ شاعری کہتے ہیں، یا اقبال نے جس کو ظریفانہ شاعری کیا، بالکل اکبر کے رنگ میں ہے وہ۔ جس طرح ایک طالب علم اپنے استاد کے رنگ میں شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اقبال نے اکبر کے رنگ میں شعر کہنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ اکبر نے جو بات مزاح کے پیرائے میں کہی ہے، اقبال نے اس کو بہت زیادہ فلسفیانہ بنیاد کے اوپر، اس کی فکری سطح کو بہت زیادہ بلند کرتے ہوئے اس بات کو سمجھا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے۔ اور اقبال کی شاعری 20ویں صدی کے فکری معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اقبال وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے کھل کر مغرب کی تنقید کی اور مسلمانوں کو کہا کہ بھائی تم اپنے جس ماضی سے جڑے ہوئے ہو وہ صرف ماضی کی چیز نہیں ہے، بلکہ حال میں
اس کا آیا ممکن ہے، اور مستقبل تو تمہارا ہی ہے. یعنی مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کی یاد دلائی اور اس پر ان کے اعتبار کو، ان کے اعتماد کو بحال کیا. اقبال کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی 1907 ہے: زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. کبھی جو آمادہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کمیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور یہ اس طرح کی شاعری جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور اقبال نے یہ جوش اور ولولہ پوری برصغیر کی ملت اسلامیہ میں پیدا کیا. اور ان کی جو فکر ہے جہاں جہاں پہنچی، فارسی کے توسط سے یا اردو کے توسط سے، اس نے مردوں کو زندہ کر دیا. یعنی اقبال کی شاعری مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، دلوں کو زندہ کرنے والی ہے، خیالات کو زندہ کرنے والی ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ عزم اور حوصلہ پیدا کرنے والی ہے کہ ماضی بھی ہمارا ہے، حال بھی ہمارا ہے، اور مستقبل بھی انشاءاللہ ہمارا ہوگا، بشرط یہ کہ ہم نے اس مستقبل کی تشکیل کے تقاضے پورے کیے. یہ اس گفتگو کی سب سے اہم بات کہ ہماری ماضی کی بازیافت ممکن ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط پر ہم ذرا سا ابھی بات کریں گے. اقبال کے بعد مگر فضا بہت زیادہ بدلنی شروع ہو گئی، اور برصغیر کے مطلع کے اوپر وہاں عالم عرب میں 1927-28 میں اخوان المسلمون کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور وہاں پر بھی ایک آیا کی تحریک پورے عالم عرب کے اندر پھیلنی شروع ہو چکی تھی. اور ادھر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنا پیغام لے کر اٹھے. اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان سب پر یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام محض عقائد، عبادات اور اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جس طرح سے یہ عقائد اور عبادات میں اور اخلاقیات میں مؤثر ہے، اسی طرح یہ ریاست اور سیاست، معیشت اور معاشرت، آرٹ اور کلچر، علوم اور فنون، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح یہ بالادست ہوگا، اسی طرح یہ منطبق ہوگا، جس طرح سے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منطبق ہوتا تھا. اور مولانا نے فرمایا کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. اور اس چھا جانے کا رستہ بھی انہوں نے بتایا، اور مسلمانوں کے اندر وہ اعتماد پیدا کیا جس سے کہ وہ محروم تھے. اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا جو بہت ہی امتیازی وصف ہے وہ یہ کہ ان میں مغرب کی مروبیت کی ایک رمق بھی موجود نہیں ہے. رمق جس کو کہتے ہیں، رمق بھی موجود نہیں ہے. ان کو معلوم ہے یہ باطل ہے اور پٹنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام حق ہے اور غالب ہونے کے لیے آیا ہے. چنانچہ انہوں نے جس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے بڑا آدمی کون ہوتا ہے. جب ہم اقبال کی اور مولانا مودودی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بڑے آدمی تھے. آپ کو معلوم ہے بڑے آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑے آدمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب قومیں، ملتیں اور امتیں ایک بات نہیں سوچ سکتی تو ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ بات جو پوری ملت، پوری امت نہیں سوچ پا رہی تھی وہ سوچتا ہے، اور اس کے حق ہونے کا وہ یقین دلا دیتا ہے امت کو کہ جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ حق ہے. اور ایک بڑا طبقہ معاشرے کا اس پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح ہے. اور آپ نے جو فرمایا وہ حق بجانب ہے، اور ہم آپ کی فکر کے مطابق جد و جہد کریں گے. چنانچہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی قائم کی، اور آپ دیکھیے کہ پورا جو لینڈسکیپ ہے وہ تبدیل ہو گیا اسلامی تحریکوں کی جد و جہد کے نتیجے میں. یعنی اب تو سب کہہ رہے ہیں نا، یعنی جس طرف بھی آپ آنکھ اٹھائیں لوگ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن یہ بات سب سے پہلے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور ہر ایک کی زبان پر وہ چڑھ گئی، اس لیے کہ وہ حق بات تھی، اور یہ وہ بات تھی جو آپ غلامی کے ذریعے سے کنسیو نہیں کر پا رہے تھے. تو انہوں نے غلامی کے ماحول میں ہونے کے باوجود اس کو کنسیو کر کے دکھایا، اور ایک ایسا شاندار لٹریچر پیدا کر کے دکھایا کہ جو ساری دنیا کے اندر پھیل گیا. پوری مسلم دنیا کی کوئی اسلامی تحریک ایسی نہیں ہے
کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس نے سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے استفادہ نہیں کیا، اور خود بر صغیر کے اندر اسلام کا جو بھی آیا ہے، اسلام کی جو بھی اس وقت ماندان ہے، وہ سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بلا شبہ اس میں دوسرے علماء کا بھی کنٹریبیوشن ہے، میں اس کا ذکر کر چکا، ہم اس کے نہ منکر ہیں نہ اس کی تعریف میں ہم کسی مداحنت کے قائل ہیں، ہم اس کی کھل کر تعریف کرتے ہیں، اور بالکل کھلے دل سے ہمیں اس کی تعریف کرنی بھی چاہیے، لیکن جو اسلام کے غلبے کی جد و جہد کی علامت ہے وہ سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں آپ جہاں چاہے چلے جائیں، جس مسلم ملک میں آپ چلے جائیں، مسلمانوں سے پوچھیں آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلے کا حل کیا ہے، وہ کہیں گے اسلام مسئلے کا حل ہے، یہی کہیں گے نا۔ آج سے 70 سال پہلے یہ بات مسلمان سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے، تو یہ ایک بہت تواتر سے وقوع پذیر ہونے والا تغیر ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 1950-60 کے آس پاس مغربی دنیا کے مفکرین یہ بات کہا کرتے تھے کہ اسلام بلا شبہ ایک بڑا مذہب ہے، اس کے کروڑوں ماننے والے ہیں، لیکن اسلام اب ایک اسپینٹ فورس ہے۔ اسپینٹ فورس سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جو کام کرنا تھا دنیا میں وہ کر چکا، اب یہ اجتماعی زندگی میں کوئی تغیر لانے والا عقیدہ نہیں ہے، اس کو جو کام کرنا تھا تاریخ میں کر چکا، جو عظمت اس کو حاصل کرنی تھی یہ کر چکا، اور اب یہ صرف اگر مذہب کی حیثیت سے باقی رہے گا تو یہ عقیدے کی حیثیت سے، عبادات کے نظام کی حیثیت سے اور اخلاقیات کے ایک نظام کی حیثیت سے باقی رہے گا، اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج سن 2019 میں بھی آپ پورے عالم اسلام پر نظر ڈالیں، حالات چاہے اچھے نہ ہوں لیکن مسلمان اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ ان کے تمام مسائل کا حل، جملہ مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے اور اسلام کے غلبے میں ہے، اور ان کی کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو اسلامی تحریکوں کے فراہم کیے ہوئے لٹریچر اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں مغرب کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ مغرب ہمارے مسائل کا حل فراہم نہیں کرتا۔ تو یہ جو ایک تغیر ہے کروڑوں لوگوں کا، یہ چھوٹا موٹا تغیر تھوڑی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1930 میں اقبال نے قیام پاکستان کے اعتبار سے ایک نئی مسلم ریاست کے اعتبار سے بات کی نا کہ مسلمانوں کے پاس ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، لیکن کون تھا کہ جو سوچ سکتا تھا کہ میں 7 سال کے اندر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے وجود میں آ جائے گی؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا جب سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب کمیونزم جو ہے اس کو ماسکو کے اندر پناہ نہیں ملے گی اور لبرلزم جو ہے وہ لندن اور پیرس کی گلیوں میں لرزہ بر اندام ہوگا اور اپنے دفاع کی جنگ لڑنے پر مجبور ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کمیونزم پر بالآخر وہ وقت آیا کہ جب ماسکو میں اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، جو اس کا گڑھ تھا، جو اس کا کعبہ تھا، وہاں اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ اور لبرلزم کے بارے میں آپ جان لیں کہ آپ خود مغرب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لبرلزم مشکلات کا شکار ہے، بحران کا شکار ہے، اور بظاہر اگر اس کے اندر ریفارمز نہ ہوئی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریفارمز ہو گئی تو شاید بچ جائے، لیکن اگر وہ ریفارمز نہ ہوئی تو پھر وہ لبرلزم جس کو آپ مغرب کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کا مستقبل مشکوک ہے۔ یہ میں لکھ چکا ہوں اپنے کئی کالموں کے اندر، اس بات کا بہت تفصیل سے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ جو منظر نامہ ہے کہ ایک سسٹم جس کو آپ کمیونسٹ سسٹم کہتے تھے، جو آدھی دنیا پر جس کا غلبہ تھا، وہ ناکام ہو گیا اور وہ پٹ گیا، اور کیپٹلزم کے بارے میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے اس کو ان شکوک و شبہات کو علمی بنیاد، علمی کمک مہیا کی جائے تو یہ شکوک و شبہات بجائے خود ایک علم کا نظام بن کر ابھریں گے اور مسلمانوں کو اپنے مستقبل پر زیادہ اعتبار دلانے کا سبب بنے گی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مغربی مفکرین یہ کہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعی معاملات میں کوئی تغیر لانے والا عامل نہیں رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ خود بر صغیر میں احیاء کی بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئیں اور اس کے نتیجے میں پورا معاشرتی لینڈسکیپ تبدیل ہوا۔ قیام پاکستان کے لیے تحریک پاکستان برپا ہوئی اور اس نے 7 سال کی جد و جہد کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست خلق کر لی۔ ادھر اخوان المسلمون نے پورے عالم عرب کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اگر وہاں امریکہ اور اس کے اعلی کار حکمران مزاحم نہ ہوں تو پورا جو مشرق وسطیٰ ہے وہ عملاً اخوان المسلمون کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ اسلام کے اندر
یہ امکان موجود تھا، یہ امکان موجود ہے اور یہ امکان موجود رہے گا کہ وہ اپنا احیا کر سکتا ہے، اپنی بازیافت کی طرف جا سکتا ہے اور وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اور اس کی 20ویں صدی میں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے اس کی احیا کی قوت سے متعلق کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر سوویت یونین آ گیا اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا، اور جب سوویت یونین کا قبضہ ہو گیا اور وہاں مجاہدین کی مزاحمت شروع ہوئی، تو یہ وہ زمانہ تھا جب ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، اور وہاں ہمارے بائیں بازو کے دوستوں کا جو حلقہ تھا سیکولر اور سوشلسٹ لوگوں کا، اور ان سے بات ہم کرتے تھے، ہم کہتے تھے وہاں بلاخر مجاہدین کی فتح ہوگی، وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یار آپ اتنے بظاہر سمجھدار اور پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، مگر جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو لگتا ہے آپ تو کچھ جانتے نہیں، تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ کمیونزم کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کمیونزم جہاں جاتا ہے، روس جہاں جاتا ہے وہاں سے کبھی واپس نہیں آتا، اور وہ غلط نہیں کہتے تھے۔ کمیونزم کی تاریخ واقعی یہ تھی کہ وہ جہاں جاتا تھا وہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آتا تھا، اور روس نے جہاں اپنی فوجیں داخل کی وہاں سے وہ کبھی فتح یاب ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں روس کو شکست ہو گئی، اور جہاد کا وہ پورا انسٹیٹیوشن جس کو ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ رفت گزشت ہوا، اب یہ ماضی کی چیز ہے، اس کا کبھی آیا نہیں ہو سکتا، اس کا آیا ہوا، اور اسی جہاد کے پورے انسٹیٹیوشن نے وقت کی 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور کو شکست سے دوچار کر دیا۔ لیکن جب یہ کام ہو گیا تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے ایک نیا نیریٹو جنریٹ کیا، ایک نیا بیانیہ انہوں نے تشکیل دیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ فتح ہو گئی ہے بلا شبہ، مگر یہ تمہاری فتح تھوڑی، یہ تو امریکہ کی یورپ کی فتح ہے، اس لیے کہ امریکہ مجاہدین کو بیک کر رہا تھا، اسلحہ بھی دے رہا تھا، ان کو جو ہے مالی امداد بھی دے رہا تھا، تو یہ تو امریکہ کی فتح ہے، یورپ کی فتح ہے۔ تم اگر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرنا چاہو تو بے شک کرو، یہ ایکچولی تمہارا کام تو نہیں۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں فتح اسی کی ہوتی ہے جو جان لڑاتا ہے، جو وہاں عملاً لڑتا ہے۔ یہ عزم کی، حوصلے کی، ایمان کی فتح ہوتی ہے، اور مجاہدین کی فتح ایمان کی فتح تھی، اسلام کی فتح تھی۔ لیکن بہرحال یہ آرگیومنٹ پیش کیا گیا۔ چنانچہ جب 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ آیا تو کسی اور کی تو میں کیا بات کروں، میرے پاس خود تحریک اسلامی کے کئی لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا، اور پھر ان سے بھی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر افغانستان کا 5% طبقہ، 5% لوگوں پر مشتمل لوگ اگر وہ مزاحمت پر آمادہ ہو گئے تو افغانستان امریکہ کا دوسرا ویتنام بن کر رہے گا اور اس کو وہاں شکست ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ 17 سال کے بعد وہاں امریکہ کو مکمل شکست ہو گئی ہے۔ امریکہ جتنے اہداف لے کر آیا تھا ان میں سے کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکا، نہ وہ وہاں پر کوئی مضبوط حکومت بنا سکا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ وہ مضبوط فوج قائم کر سکا، اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے، نہ وہ مضبوط پولیس فورس قائم کر سکا۔ امریکہ اگر کل وہاں سے نکل جائے تو 8 دن کے اندر، کیا بلکہ 3 دن کے اندر وہ گورنمنٹ گر جائے گی، اور وہ فورس جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی، وہ تحلیل ہو جائے گی، آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے اسے کہاں پر ہے وہ۔ اور 70% وہ خود کہہ رہے ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں 70% علاقے پر طالبان کا غلبہ ہے۔ اور اب خود امریکہ جن طالبان کو وحشی اور درندے کہتا تھا، تہذیب کے دائرے سے باہر قوتیں کہہ کر مخاطب کرتا تھا، وہ امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا ہے اور ان سے مذاکرات کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو وہاں شکست ہو گئی ہے۔ اور یہ شکست اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ روس کی شکست سے بھی زیادہ بڑی شکست ہے، اس لیے کہ روس کی شکست میں واقعتاً مجاہدین کی معاونت کے لیے امریکہ بھی موجود تھا، یورپ بھی موجود تھا، پورا عالم اسلام اور خود پاکستان کھل کے ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ لیکن امریکہ کے خلاف جہاد کی پشت پناہی کسی نے بھی نہیں کی، نہ امریکہ نے کی، نہ روس نے کی، نہ چین نے کی، نہ جاپان نے کی، نہ مشرق وسطیٰ کے کسی ملک نے کی، یہاں تک کہ پاکستان نے بھی طالبان کو، جن کو وہ اپنا بچہ کہتے تھے، ان کو ابینڈن کر دیا اور ان کو ترک کر دیا۔ چنانچہ جو طاقت کا عدم توازن تھا افغانستان میں، یعنی اگر آپ امریکہ اور طالبان کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں کہ ان کی طاقت کے درمیان رشتے کی اور نسبت باہمی کی کیا نوعیت ہے، تو آپ جان لیں کہ اگر آپ ان کی سیاسی طاقت کا موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 اور 1 لاکھ کی نسبت ہے، اگر آپ ان کی اقتصادی طاقت کا موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 اور 1 کروڑ کی نسبت ہے، اور اگر آپ ان کی
عسکری طاقت کا موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 اور 1 ارب کی نسبت ہے، یہ ڈفرنس ہے۔ اس کے باوجود مجاہدین نے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اور یہ طالبان کی فتح نہیں ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ اسلام کے جذبہ جہاد کی فتح ہے، یہ مسلمانوں کے شوق شہادت کی فتح ہے۔ تو اگر ایک ملت، ایک امت اتنی قلیل مدت میں، 30 سال کی قلیل مدت میں 2 سپر پاورز کو شکست دے سکتی ہے عسکری محاذ پر، بلا شبہ یہ عسکری محاذ پر ہونے والی شکست ہے، تو وہ امت کیا نہیں کر سکتی ایک ایسے عالم میں کہ جب پورے عالم اسلام پر وہ لوگ حکمران بنے ہوئے ہیں کہ جو مغرب کے اعلی کار ہیں، کوئی امریکہ کا اعلی کار ہے، کوئی برطانیہ کا اعلی کار ہے، کوئی فرانس کا اعلی کار ہے، اور اسلام کی ہمنوائی کے لیے اٹھنے والی کوئی آواز اس طرح قوی نہیں ہے جس طرح سے کہ وہ قوی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مصر کے اندر اخوان المسلمون کو کس طرح سے کچلا گیا ہے، الجزائر کے اندر کس طرح سے فوج کے ذریعے سے ان کو وہاں کی مقامی مذہبی قیادت کو جو ہے وہ تاراج کیا گیا ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں کس طرح سے جو استعمار ہے اور اس کے مقامی ایجنٹ ہیں وہ اسلام کی راہ اور اسلامی تحریکوں کی راہ روکنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے شکست دی ان کو۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ایران میں انقلاب آیا 79 میں، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ آپ ایران سے اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف کرتے ہوں، اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، لیکن بہرحال وہ ایک انقلاب تھا، اور اس انقلاب نے ایک غلغلہ بلند کر دیا کہ اسلام جو ہے، جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ کوئی پولیٹیکل قوت نہیں ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل قوت بن کر سامنے آ گیا، اور اس نے بادشاہت کا 2000 سال پرانی بادشاہت کا بستر جو ہے گول کر دی۔ مغرب نے کہنا شروع کیا، جب یہ ہو چکا انہوں نے کہا بھائی یہ انقلاب ضرور ہے، لیکن یہ تو ملاؤں کا انقلاب ہے اور یہ ڈنڈے کے زور پر آیا ہے، اور مسلمان کہیں بھی ڈیموکریٹک مینز کے ذریعے، جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ الجزائر میں اسلامی فرنٹ نے انتخابات میں حصہ لیا، اور انتخابات کے پہلے مرحلے میں 2/3 میجورٹی حاصل کی، اور اس کا حق بنتا تھا کہ انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی منعقد ہو، اور وہاں جو بھی فتح یاب ہو اس کو حکومت ملنی چاہیے۔ لیکن فرانس نے، مغرب نے، امریکہ نے دوسرے مرحلے کی نوبت ہی نہیں آنے دی، وہاں پر ایک خانہ جنگی برپا کر دی گئی، اور 10 سال میں وہاں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ترکی کے اندر نجم الدین اربکان وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی گورنمنٹ کو بھی ایک سال سے زیادہ نہیں چلنے دیا گیا، اور ان کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ حماس کو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک مزاحمتی تحریک تھی، وہ ایک جہادی تحریک تھی، لیکن اس نے تاریخ کے ایک مرحلے پر یہ محسوس کیا کہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت کا رول پلے کرے تو وہ اپنے کاز کے لیے زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے، اس کے لیے زیادہ مددگار ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک مذہبی جماعت کی حیثیت سے فلسطین کے انتخابات میں حصہ لیا، اور تقریباً 55% ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس کی کامیابی کو نہ امریکہ نے تسلیم کیا، نہ یورپ نے تسلیم کیا، نہ یہاں تک کہ خود عرب ملکوں نے بھی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اب تو عرب ممالک نے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، جس کا دہشت سے کوئی بھی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، اس کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا۔ پھر آپ نے دیکھا مصر کے اندر صدر مرسی جو تھے وہ کامیاب ہو گئے انتخاب جیتنے میں، اور وہ مصر کے صدر بن گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو کس طرح سے ان کی وہاں کی فوج نے وہاں پر مصنوعی طریقے سے پیٹرول کی اور اشیاء ضرورت کی قلت پیدا کی، چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرائے انہوں نے، اور صدر مرسی کی جو بساط ہے 1 سال کے اندر لپیٹ کر انہوں نے رکھ دی۔ لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ مغرب کا ڈیموکریسی سے کمٹمنٹ، یعنی یہ تو ہوتا ہے نا کہ دوسری تہذیبوں کی اقدار کو تو سبھی ملیامیٹ کر دیتے ہیں اور ان کو تاراج کرتے ہیں اور ان کو برا کہتے ہیں، لیکن پتہ چل گیا کہ مغرب وہ اینٹیٹی ہے، وہ حقیقت ہے کہ جو خود اپنی اقدار کو پامال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جمہوریت اس کی ایک بہت بنیادی قدر ہے، لیکن وہ خود عالم اسلام کے اندر اسلامی تحریکوں کو جمہوری راستوں کے ذریعے سے اقتدار میں آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ۔ لیکن اس سے ثابت ہو گیا کہ اسلام پورے عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور احیاء کی اتنی زبردست طرف عالم اسلام کے اندر موجود ہے کہ وہ دبائی تو جا سکتی ہے لیکن وہ فنا نہیں کی جا سکتی۔ اور جس طرح آپ نے 20ویں صدی میں اسلام کا آیا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 21ویں صدی میں اسلام ایک نئی طاقت بن کر ابھرے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ احیاء کے اس پورے پروسیس کے لیے 2 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے،
اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو خود سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، فکر اور ان کی قائم کی گئی جماعت کا امتیازی وصف ہیں۔ اور ان میں سے ایک چیز ہے جس کو آپ عرف عام میں تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کو ڈیفائن کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ متقی آدمی کا مطلب ہے وہ آدمی جو خدا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان دو کیفیتوں کے درمیان جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ حقیقی معنوں میں متقی آدمی ہے، وہ حقیقی معنوں میں الہیت کا حامل آدمی ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں گاڈ سینٹرک آدمی ہے، خدا مرکز شخصیت ہے۔ اس لیے یہ بات اس لیے ضروری، الہیت اس لیے ناگزیر ہے کہ آپ جان لیں کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے جس مرحلے پر بھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تاریخ شروع کریں، جس مرحلے پر بھی مسلمانوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، کوئی بڑی فتح حاصل کی ہے، تو اس کا بنیادی مرکزی نقطہ جو ہے الہیت رہی ہے۔ اور یہ اس لیے رہی ہے کہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی کامیابی بھی ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایفرٹ کرنے کا، جدوجہد کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب تک اس کی رضا حاصل نہ ہو، جب تک وہ آپ کی پشت بنائی نہ کر رہا، ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ بدر ہوا، آپ کو معلوم ہے 313 لوگوں کو 1000 کے لشکر جزار کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں مشغول رہے اور دعائیں کرنے میں مقبول رہے، یہاں تک کہ سحر ہو گئی، اور حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ اب بس ہوا، اب بس کیجئے، بہت آپ دعا مانگ چکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب صبح ہو گئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا۔ پوری رات ایک کشمکش میں رکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا مرکزیت کی سب سے بڑی علامت ہے، دنیا کے اندر خدا مرکزیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ خدا مرکز ہونے کی ایک سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی اعانت طلب کر رہے ہیں اور اس کی نصرت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی یہی زیبا ہے کہ ہم اپنی قوت بازو پر اتنا اعتبار نہ کریں جتنا کہ اعتبار کافر کرتے ہیں یا مشرک کرتے ہیں، بلکہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے، جدوجہد میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن نصرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ الہیت اس لیے ضروری ہے کہ جب تک خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا اور جب تک وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات کہنا اس لیے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خدا اپیرنس میں تو کہیں موجود نظر آتا ہے، اپیرنس کے اندر نظر آتا ہے۔ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، روزے نماز کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، حلال اور حرام کی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تمیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں اور ہماری تمنائیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دنیا مرکز ہوتی چلی جا رہی ہیں، یعنی دنیا ہمارے دلوں کے اندر گھس گئی ہے، اور ہم بظاہر مغرب کے بہت خلاف ہیں، لیکن ہماری ساری خواہشیں، ساری آرزویں، ساری تمنائیں، ہمارے سارے خواب، ہمارے سارے آئیڈیلز مغرب سے آ رہے ہیں، اور ہماری زندگی اصولاً ہماری زندگی کو خدا مرکز ہونا چاہیے، قرآن مرکز ہونا چاہیے، رسول مرکز ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک سطح پر طاقت مرکز بنی ہوئی ہے، دوسری سطح پر مال مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہمیں دو چیزیں گورن کر رہی ہیں، طاقت، معاشرے میں جو چیز مؤثر ہے وہ یا تو طاقت ہے، جو چیز اٹریکٹیو ہے یا تو وہ طاقت ہے یا وہ مال ہے، اور ہماری پوری زندگی طاقت کے حصول کے لیے اور سرمایہ کے حصول کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طاقت اور دولت کے اندر یہ ریلیشن شپ ہے کہ طاقت سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دولت سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب پوری زندگی ہماری دولت اور طاقت کے حصول میں صرف ہونے لگے تو پھر خدا تو میرے اور آپ کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ خدا اس دل میں نہیں آتا جس میں کوئی اس کا غیر موجود ہو، اور دنیا خدا کا غیر ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو پھر ہمارے دل میں خدا کی محبت نہیں ہوگی۔ اور جان لیں کہ جس دل میں خدا آ جاتا ہے اس دل میں دنیا کی تمنا داخل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب خدا دل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ اس میں کچھ اور رکھا جا سکے۔
دنیا کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ انکروچر ہے، انکروچ کرتی ہے. انکروچمنٹ سمجھتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر انکروچمنٹ کے خلاف، تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کراچی میں جو صدر کا علاقہ ہے وہاں سے وہ ایک مہم چلاتے ہیں اور سارے ہی تجاوزات کو ہٹا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 8 دن کے بعد ایک ٹھیلا آ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن 2 ہو جاتے ہیں وہ ٹھیلے، پھر 3 ہو جاتے ہیں، پھر 4 ہو جاتے ہیں، پھر وہ پوری سڑک بھر جاتی ہے. بالکل دنیا کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ پہلے بہت اتنی قلیل مقدار میں آتی ہے کہ اس کو دیکھنا بھی محال ہوتا ہے، مگر وہ آ جاتی ہے اور پھر وہ انکروچ کرتی پورے دل پر قابض ہو جاتی ہے اور وہ دین کو اور خدا کی محبت کو بے دخل کر دیتی ہے. یعنی دنیا کی محبت خدا کی محبت پر، دین کی محبت پر غالب آ جاتی ہے. یہ وہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کی اسپریچویلٹی کو، مسلمانوں کی روحانیت کو لاحق ہے. اگر ہم نے اس خطرے کا ادراک نہ کیا اور ہم نے صفائے قلب کے لیے وہ کاوش نہ کی جس کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو قرآن میں سبب بیان کیا گیا 3 اسباب کے، یہ فرمایا کہ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ ہے نا قرآن کے اندر یہی بیان. تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ ہمارے اجتماعی دائرے میں نفوس کے تزکیے کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو ہی معلوم ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے نفس کے 3 مراتب ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو ہماری جو زندگی ہے بائی اینڈ لارج وہ یا تو 60-70% تو وہ نفس امارہ سے گھری ہوئی نظر آتی ہے اور کہیں 10-15%، 20% جو ہے وہ نفس لوامہ سے گھری ہوتی ہے، اور نفس مطمئنہ کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو اگر ہماری زندگی نفس لوامہ کی گرفت میں رہے گی تو ہم تو مسلسل شیطان کی گرفت میں رہیں گے، اس لیے کہ نفس امارہ تو شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے، ہمارے اندر، ہمارے داخل میں موجود ہے، ہمارے وجود کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے، جو خرابی پیدا کرتا ہے، وہ نفسی میں تو کرتا ہے، وہ نفس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. پھر آپ یہ جان لیں کہ اسلام کے عالمگیر غلبے کے لیے اور اس کے احیاء کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہے وہ ہے برتر علم. برتر علم کی بات کہاں سے شروع کی جائے، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، یہ خود ایک الگ موضوع ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ کے ذریعے اس زمانے کے پورے علم کو اور اس کی زبان اور بیان کی استعداد کو چیلنج کر دیا اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مذاہب تو دنیا میں بہت آئے ہیں، 1,24,000 اب بھی آئے ہیں، لیکن علم کی آسمانی کتاب پر گفتگو کی، اس کی تشریح اور تعبیر کی جتنی بڑی روایت مسلمانوں نے تفسیر کی صورت میں پیدا کی، دنیا کی کوئی دوسری قوم، خواہ ہندو ہوں، خواہ عیسائی ہوں، خواہ سکھ ہوں، خواہ یہودی ہوں، اتنی بڑی روایت نہیں پیدا کر سکے وہ. حالانکہ ان کی تو روایت بہت قدیم ہے اور قرآن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے گفتگو شروع ہوئی ہے اور ابھی تک گفتگو جاری ہے الحمدللہ. اس کے معنی جو ہیں وہ بیان ہی نہیں ہو پا رہے کہ اس میں کتنے معنی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی نبی کی جو سنت ہے اور اس کے جو اقوال ہیں وہ جس طرح ہمارا علم حدیث ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری نظیر ہی نہیں ہے. اور علم کا کون سا شعبہ ہے ایسا کہ جس میں ہم نے وہ لوگ پیدا نہیں کیے جن کو آپ دیو قامت شخصیات کہتے ہیں. اگر آپ فزکس کی بات کرتے ہیں، کیمسٹری کی بات کرتے ہیں، بایولوجی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ عمرانیات کی بات کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہم نے پیدا کیے اور ہمارے علوم اور فنون طویل عرصے تک 1-1.5 صدی تک مغرب میں اسی طرح پڑھائے جاتے رہے جس طرح سے کہ آج ہماری جامعات کے اندر خود مغرب کے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں. اور علمی فضیلت کی خود سب سے بڑی مثال ہمارے زمانے میں سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کس طبقہ فکر نے مخالفت نہیں کی؟ آپ نام بتائیں. ہر طبقہ فکر نے ان کی مخالفت کی، دائیں بازو، بائیں بازو، آگے کے لوگ، پیچھے کے لوگ، اوپر کے لوگ، نیچے کے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مخالفت کی. لیکن چونکہ مولانا کے پاس سپیریئر نالج تھی، برتر علم تھا، اس لیے مولانا کی بات پھیل کر رہی، عام ہو کر رہی، اور مولانا کی کتابوں کا دنیا کی 70-75 زبانوں میں ترجمہ ہو کر رہا. میں کوئی آپ کو سنی سنائی بات میں جو ہوا ہے اس کی میں بات بتا رہا ہوں. اور
مولانا کا اصل چیز کیا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، خود جماعت اسلامی کے لوگ یہ بات بھول گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اصل طاقت، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کی اصل طاقت اس کی سیاسی جد و جہد نہیں تھی۔ خود مولانا کے زمانے میں جو انتخابات ہوئے اس میں جماعت اسلامی کو 4 ہی سیٹیں تو ملی تھی، مولانا موجود تھے اور 4 سیٹیں ملی تھی، لیکن مولانا مودودی کا نیریٹو، مولانا مودودی کا بیانیہ ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ یعنی ایک جماعت جو اقتدار میں نہیں آئی، کبھی اس نے انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن اس کا پیدا کیا ہوا، اس کا تخلیق کیا ہوا بیانیہ، اس کا تخلیق کیا ہوا نیریٹو پورے پاکستان میں بھی چل رہا تھا اور چل رہا ہے ابھی تک بڑی حد تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو پاکستان میں اسلام کی بات ہے، یہ تو مولانا مودودی کا جماعت اسلامی کا گھڑا ہوا ایک شوشہ ہے، ورنہ کوئی پاکستان اسلام کے نام پر تھوڑی بنا تھا، یہ تو سیکولرزم کے لیے بنا تھا۔ یہ کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں مولانا مودودی کی فکر کی طاقت کی۔ اور مولانا پورا عالم عرب اٹھا لیں، آپ کوئی اسلامی تحریک اٹھا لیں، ہر تحریک مولانا مودودی سے استفادہ کر رہی ہے۔ تو جب آپ برتری لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے کو، دنیا کو بالآخر آپ کی بات سننی پڑتی ہے، اور اگر آپ کے پاس حق ہوتا ہے تو پھر ماننی بھی پڑتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے پھر اس کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے، بسر بھی کرنا پڑتا ہے اور غالب بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے، اور مولانا مودودی کی تو یہ سنت ہے، وہی سنت جو انبیاء کی سنت ہے، اسی کو مولانا نے اختیار کیا۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب ہر کوئی بھی نبی آیا اس نے 2 باتیں بتائیں، یہ حق ہے، یہ اس کی تفصیل ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل کی تفصیل ہے، اور وہ صرف تفصیل بیان کر کے نہیں رہ گیا بلکہ اس نے باطل کو چیلنج کیا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا حق کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، پھر بتایا ہمارے زمانے کا ایک باطل ہے سوشلزم، اس کی تنقید لکھی، بتایا کہ ایک دوسرا باطل ہے کیپٹلزم، اور اس کی تنقید لکھی۔ انہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا، یورپ کو چیلنج کیا، اور انہوں نے سوویت یونین کو چیلنج کیا، اور عملاً اسلامی جمعیت طلباء کے ذریعے سے اور مزدور انجمنوں کے ذریعے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو سوشلسٹ تھے ان دونوں دائروں کے اندر موجود، ان کو شکست فاش دی۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ تو اس سے آپ اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم للہیت میں کوالٹی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، واقعی ہمارے دل اللہ رب العالمین کے لیے دھڑکنے لگیں، اور ہم اسلام کو جاننے والے بھی بن جائیں، ماننے والے بھی بن جائیں، بسر کرنے والے بھی بن جائیں، اور اس کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے اور باطل کو چیلنج کرنے والے بھی بن جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اور آپ کی جو نظریاتی جد و جہد ہے اس نے تاریخ کے ایک طویل عرصے کے اندر جو باطل قوتیں ہیں ان کو لرزہ بر اندام بھی کیا ہے، اور ان کو شکست سے دوچار بھی کیا ہے۔ تو ہمارے پوری امت کے احیاء کا، پوری امت کی بازیافت کا امکان، اس کی عظمت رفتہ کی بازیافت کا امکان ان 2 چیزوں پر کھڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں گہرا بامانی تعلق استوار کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم برتر علم پیدا کرنے والے بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو آپ جانیں کہ مستقبل آپ کا ہے، اس لیے کہ ماضی بھی آپ کا، آپ ماضی میں یہ کر چکے، آپ 1400 سال پہلے بھی یہ کر چکے، 1200 سال پہلے بھی یہ کر چکے، 200 سال پہلے بھی یہ کر چکے، اور مستقبل میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا یا میرا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات آپ جان لیں کہ اسلام کا غلبہ یقینی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ میرا کوئی مستقبل نہ ہو، یہ ممکن ہے کسی گروہ کا، کسی پارٹی کا، کسی تنظیم کا، کسی قوم کا کوئی مستقبل نہ ہو، لیکن اسلام کا مستقبل شاندار ہے۔ اور اگر ہم اسلام سے چمٹے رہے تو چونکہ ہم اسلام سے چمٹے ہوئے ہوں گے اور اس کا مستقبل شاندار ہوگا، اس لیے میرا اور آپ کا مستقبل بھی شاندار ہوگا۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے جو 2 سب سے بڑے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو اسلام غالب ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ ہو کر رہے گا۔ اور میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو شاید آپ نے سنی ہو، لیکن آپ نے اس کو شاید اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہوگی، اور اس کا زمانہ چلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور اس کا زمانہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی آمریت ہوگی اور اس کا زمانہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا،
اور اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب لوٹے گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو یہ تو پھر دنیا کا مقدر ہے، دنیا چاہے نہ چاہے پوری دنیا آپ کی مخالفت کرے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام آپ کے ذریعے ہوگا، میرے ذریعے ہوگا، یا اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کہیں اور سے لوگ اٹھائے گا، اور خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے جس سے جو چاہے کام لے لے۔ تو میری اور آپ کی فضیلت، میری اور آپ کی عزت اس بات میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کی جدوجہد کو سمجھنے والے بھی ہوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی ہوں۔ وآخر دعوانا